یوم آزادی پر بعد ظہر نگرانی مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران عطاری مدد ذلہ العالی نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا مفتی ابو صالح محمد قاسم عطاری مدد ذلہ العالی نے بھی نیکی کی دعوت نہ دینے کی وعیدیں اور دیگر مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی حسین وطن عطا فرمایا ہے۔ بہتے دریا، اونچے اونچے پہاڑ، ہریالی اور طرح طرح کی نعمتوں سے آراستہ یہ ہمارا وطن عزیز ہے۔ اور بعض اوقات خوبصورتی کو داغ کرنے میں اپنا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ 14 اگست 1947 کو کلمے کے نام پر یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارا یہ وطن عزیز آزاد ہوا۔ لیکن ہم نے جس مقصد کے تحت اپنی آزادی حاصل کی، مگر ایسا لگتا ہے کہ آزادی تو ہمیں خطہ زمین کے طور پر مل گئی، لیکن وہ سوچ، وہ سمجھ، وہ انداز جو ہمیں آزادی کے لیے چاہیے تھا، شاید ہم اس کی آزادی پانے میں کم حق ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہماری جو تعلیمی نظام ہے اس پر غور کر لیجئے، ہماری خوشی اور غمی کا جو انداز ہے اس پر غور کر لیجئے، بہت ساری چیزوں کے اوپر غیروں کے نظریات اور غیروں کے افکار اس کا تسلط ہے، جس کی ہمیں حاجت نہیں ہے۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمارے تمام معاملات کے لیے ہمارے لیے کافی ہے، اور قیامت تک کے لیے کافی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافی ہے۔ ہمیں کسی قوم کی کسی معاملے میں رہنمائی کی حاجت نہیں ہے۔ کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ۔ لیکن ہم رہنمائی لے کہاں سے رہے ہیں؟ ہم قدر نہیں کر پا رہے۔ 14 اگست آ گئی، سال میں ایک روز آ گیا، جشن آزادی منانے کے لیے آ گئے، پاکستان زندہ باد، اس کو جلا دو، پاکستان زندہ باد، ٹرک کو آگ لگا دو، پاکستان زندہ باد، سگنل توڑ دو، پاکستان زندہ باد، اس کو مطلب کہ تباہ برباد کر دو، پاکستان زندہ باد، اس کے گھر کو آگ لگا دو، پاکستان زندہ باد، اس کی کار کو آگ لگا دو، پاکستان زندہ باد، اس کو قتل کر دو۔ کیا یہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے کا طریقہ ہے ہمارا؟ نعرہ بھی لگاتے ہیں جب پاکستان زندہ باد، اور اسی پاکستان میں رہنے والے کی املاک کو آگ بھی لگاؤ، اسی پاکستان میں رہنے والے کی کار کو آگ بھی لگاؤ۔ پاکستان زندہ باد، مسجد بلے ویران ہوتی رہے معاذ اللہ، پاکستان زندہ باد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ قرآن کھولنے کی فرصت نہیں ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ، جن کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔ کسی ملک میں جاتا ہوں، سگنل پر لوگ 3 بجے رات کو کھڑے ہوتے ہیں، مجھے میرا ملک یاد آتا ہے۔ کسی ملک میں جاتا ہوں، لوگ گاڑی سے اتر کر ڈسٹ بین کے اندر کچرا ڈالنے کے لیے جاتے ہیں، مجھے میرا ملک یاد آتا ہے۔ کسی ملک کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ کوئی تھکتا نہیں ہے، اس وقت مجھے میرا ملک یاد آتا ہے۔ کسی ملک میں جاتا ہوں جہاں لوگ بے دھڑک مسجد کے باہر جوتے اتار کر جا کر نماز پڑھتے ہیں، اور واپس آتے ہیں تو اپنا ہی جوتا اپنی جگہ پر پھاک کر پہن کر چلے جاتے ہیں، مجھے میرا ملک یاد آتا ہے۔ یہ اچھائیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، بہت ساری برائیاں بھی ان ملکوں میں دیکھتا ہوں جو میرے ملک میں نہیں ہے، اس وقت بھی مجھے میرا ملک یاد آتا ہے۔ بہت سارے پرابلمز بھی دیکھتا ہوں، اس وقت مجھے میرا ملک یاد آتا ہے۔ لیکن برائیاں، خرابیاں کوئی باہر والا نہیں کر رہا، تھکتا کوئی غیر نہیں ہے، پاکستانی ہے۔ ہمارے دین کا بنیادی حکم ہی نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا ہے۔ دین کی ابتدا ہی اس سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا جو بھی نبی، جو بھی رسول دنیا میں تشریف لایا ہے، تو اس کے تشریف لانے کا بنیادی ترین مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا تھا۔ جیسے مثال کے طور پہ اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں تو آیات مبارکہ سورہ شعراء ہے، سورہ یونس ہے، اس کے بعد جو ہے سورہ یوسف ہے، سورہ ہود ہے، ان کے اندر جو ہے وہ بکثرت سب کے جو ہے وہ مبارک اقوال موجود ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو واضح طور پہ ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، کہ اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے بلانے والے۔
تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ اب اللہ کی طرف بلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی نیکیوں کی طرف آئے اور گناہوں سے رکے، برائیوں سے رکے، وہ برائیاں کسی بھی درجے کی ہوں۔ تو یہ جو سمجھانے والا معاملہ ہے یہ ہمارے دین کی بنیادوں میں سے، ہمیں تو بنیادی طور پہ حکم یہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ اب یہ تو ہے دعوت کا معاملہ کہ دعوت دی جائے، نیکی کی دعوت دی جائے اچھی نصیحت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ۔ اب اس کے بعد بعض اوقات وہی معاملہ آتا ہے کہ سامنے والا بحث کرتا ہے، بعض اوقات کسی برائی کو وہ برائی ہی نہیں سمجھتا، یا وہ اپنے حق میں وہ برائی نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے یا میرے لیے جواز ہے اس کا، میرے ساتھ یہ ظلم ہوا لہذا میں بھی یہ کر سکتا ہوں، وہ آگے سے اپنی بحث شروع کر دیتا ہے۔ تو فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تو اب اگر وہ آگے سے اس سے بحث کرنے کی حاجت ہے تو پھر اس سے بحث کرو اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو۔ سب سے اچھا طریقہ وہ ہے کہ جس میں سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے، یہ میرا دشمن نہیں ہے۔